کہ اچھا گمان رکھو، اچھے گمان پر ثواب ملے گا، اور بدگمانی سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دلیل پوچھیں گے کہ دلیل لاؤ، شرعی دلیل۔ کہاں سے شرعی دلیل آئے گی؟ پکڑے گئے۔ فرمایا کیوں اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالتے ہو؟ آج کل خط آ رہے ہیں کہ شیخ الحمدللہ غیبت کرنا چھوڑ دی، لیکن غیبت سن لیتے ہیں اور اٹھنے کی وہاں سے ہمت نہیں ہوتی، اور روکنے کی ہمت نہیں ہوتی، بات بدلنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ تو ایک آدھا کام کیا نا، باقی آدھا کام غیبت سن کر جتنی عبادت تھی وہاں پہنچا دی۔ ارے بات بدلنے میں دیر کتنی لگتی ہے؟ غیبت جیسے ہی شروع ہوئی، ارے آپ کو پتہ ہے وہ تو اتنا نیک ہے، یا فوراً لطیفہ داغ دیا۔ کوئی ایک اللہ صاحب دیں گے انشاءاللہ، آپ دیکھنا بات کا رخ بدل جائے گا۔ ان کو بات کا رخ بدل دو، اس کی سفارش شروع کر دو کہ وہ نیک ہے، میں نے خود دیکھا اس طرح کر کے، اس میں ثواب ملے گا، اٹھ کر بھاگو وہاں سے۔ یہ کیا ہے کہ غیبت کرنا بند کر دیا، غیبت دونوں حرام ہے۔ بھائی کوئی بات نکلے بات بدل دیں، کوئی لطیفہ سنا دیں کہ ایک خاتون کے شناختی کارڈ پر غلطی سے بیوہ لکھا گیا، شوہر کے ساتھ نادرا گئی اور ڈانٹنا شروع کر دیا اس کو، کہا یہ غلطی کو صحیح کرو۔ اس نے پسٹل نکال دی، اس کو شوہر کو اڑا دیا ڈس 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 کر کے۔ قبائلی علاقے میں تھا کوئی، تو وہ رونے لگی، یہ کیا کیا؟ کہا آپ نے خود ہی تو کہا غلطی صحیح کر دو، اس میں نے اڑا دیا اس کو، غلطی صحیح ہو گئی، اب آپ کا شناختی کارڈ بالکل صحیح ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد اب رخ بدل گیا نا۔ تو اگر اتنی ہمت نہیں تو اٹھ جاؤ، اور اگر یہ عادت نہیں جاتی تو جس کی غیبت کی ہے سنیے، اس کو اطلاع کرو۔ میرے جیسا نالائق کوئی بھی نہیں ہے، میں آپ کی غیبت کرتا ہوں، آپ کی سنتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہاں سے ہمت ہوگی؟ یہ اللہ والا بن سکتے ہیں ہم لوگ غیبت کے ساتھ؟ اس پر وہ الزام لگا دیا، اس پر وہ الزام لگا دیا۔ حضرت نے سنایا تھا کہ ایک بزرگ تھے، جس طرح ہمارے حضرت والا بد نظری پر زیادہ بیان فرماتے تھے، تو ایک بزرگ تھے بدگمانی پر زیادہ بیان فرماتے تھے۔ تو ایک دفعہ اللہ والے اور شاگرد جا رہے تھے، تو شاگردوں نے کہا سمندر کے کنارے کہ حضرت وہ دیکھے سامنے لڑکی لال جوڑا پہنی ہوئی ہے، اس کا معشوق اس کے گود میں ہے اور شراب کی بوتل بھی ہے، آپ فرماتے ہیں بدگمانی نہ کرو؟ فرمایا میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں بدگمانی مت کرو۔ چلو وہاں گئے تو بڑھیا تھی اور چڈی بھی پہنی ہوئی تھی لڑکے کو، تو جو شطر نہیں چھپ رہا جائز نہیں۔ اللہ والے نے پوچھا بیوی کیا معاملہ ہے؟ کم خانہ بدوش ہے، یہ میرا بیٹا ہے اور پیاس سے مر رہا تھا، سب چھوڑ کر چلے گئے، سمندر کے پانی کہاں سے قریب آئے، برتن کہاں سے آئے، شراب کی بوتل کو میں نے پاک کیا اور دور سے جا کر بیٹے کے لیے پانی لے آئی ہوں۔ پر بیوی یہ سطر کا اتنا تو ہمیں بھی پتا ہے شریعت کا معاملہ، لیکن کوئی کپڑا تھا ہی نہیں، مجبوراً یہ پہنایا ہے۔ اللہ والے نے غور سے دیکھا کہ اب جواب دو۔ شاگرد رونے لگے۔ اپنے سے بدگمانی، دوسروں سے خوش گمانی، جھگڑے ختم۔ ایک بزرگ تھے، مجھے نام یاد نہیں، کہ وہ ٹرین میں بیٹھے، بتا رہے تھے کہ ٹرین میں ایک صاحب آ کر بیٹھے، 4 چھوٹے بچے بھی تھے۔ غور سے سنیے گا۔ ٹرین چلنے لگی تو بچہ کسی کی ٹوپی کوئی پھینک رہا ہے، کوئی برف پر چڑھ رہا ہے، کوئی سوئے ہوئے کو اٹھا رہا ہے۔ وہ لوگ پریشان کہ یہ آدمی کیسا ہے کہ اپنے بچوں کو روکتا ہی نہیں ہے۔ آخر برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ آئے بوڑھے کے پاس، کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں بچوں نے کتنا ستایا ہوا، آپ کچھ بھی نہیں کہہ رہے۔ تو اس آدمی کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، خاموش تو تھا ہی، آنسو نکلنے لگے۔ کہا چند گھنٹے پہلے میرے بیوی کا، ان بچوں کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے، میکے میں میری بیوی تھی، میں ان کو وہاں لے جا رہا ہوں، اب میں ان کو کیا سمجھاؤں کیا بولوں، مجھے بات کرنے کی ہمت ہی نہیں ہے۔ 1 منٹ میں ٹرین کا نقشہ بدل گیا۔ کوئی بچے کو چاکلیٹ دے رہا ہے، کوئی پیار کر رہا ہے، کوئی گلے لگا رہا ہے، کوئی بوڑھا ہو کر اس کو کھلا رہا ہے، اپنے ساتھ گین کھلا رہا ہے۔ وہ بزرگ کا نام یاد نہیں، فرماتے ہیں بدگمانی مت کرو، جلدی کسی کے لیے رائے میں پیش کرو۔ یہ جتنے حضرت والا فرماتے ہیں جھگڑے، اسی لیے بیعت کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ تو وعدہ کرتا ہوں میں، توبہ کرتا ہوں میں کفر سے، شرک سے، بدعت سے، تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے، خاص کر بدگمانی سے، غیبت سے، بد نظری سے۔ تو اور بھی تو ہے تکبر وغیرہ، ان کا سب کا نام کیوں نہیں لیتے؟ یہ چیزیں تباہ کرتی ہیں انسان کو۔ میاں بیوی کے جھگڑے بدگمانی، ساس بہو کے جھگڑے بدگمانی، پارٹنرشپ بدگمانی، خاندان بدگمانی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوئے بدگمانی، اور بھی جتنے واقعات ہیں دیکھ لو، بدگمانی جڑ ایسی ہے۔